پیچھے ہیں ماشاءاللہ. جنید اکبر صاحب ابھی بھی گئے ہیں آپ کی گاڑی کے ساتھ ہی. ہم ہمیشہ گور صاحب کے پیچھے ہی چلے ہیں. اچھا ہاں. تو کیا آگے 14 اگست سے کوئی آپ نے کوئی لائے عمل تیار کیا ہے؟ جی ہاں میں نے لائے عمل کی. میں پتو کی جاؤں گا 14 اگست کو. اچھا پتوں کی کیا کرنے سر؟ پتو کی ویسے ہی آج دل میں آیا کہ یہ دیکھ لو یہ شارک آئے اور 14 اگست پتو کی کے لوگوں کے ساتھ مناؤں گا. آپ امریکہ سے ہو کے ہیں ٹرمپ سے نہیں پتو کی ہے کس ضلع میں؟ ضلع قصور میں. پنجاب میں. قصور میں. نرسری مجھے پسند ہے تو نرسریوں کے لیے مشہور ہے. کس چیز کے لیے؟ نرسری پودے اس کے لیے مشہور ہے. نہیں مجھے تو نرسری کا پتہ نہیں ہے. پتو کی وجہ سے نام مجھے پسند ہے. آج میں نے خبر میں دیکھ لیا تو میں نے کہا آج 14 اگست اس دفعہ پتو کی جا کے مناؤں گا. تو ریلی وغیرہ نکالیں گے یا ریلی کیا نکالوں گا؟ پاکستانیوں کے ساتھ 14 اگست کی آزادی منائیں گے. ریلی کے لیے تو اور ہے نا. آزادی ہے جو منانا چاہ رہے ہیں؟ آزادی تو اب ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ مل جائے. انشاءاللہ آئے گی آزادی, حقیقی آزادی. ایک وقت آئے گا, ابھی نہیں ہے وہ وقت. مروہ صاحب آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں میدان میں کیوں نہیں اتر رہے ہیں؟ میدان میں جب یہ لوگ مکمل میدان چھوڑ جائے تو پھر آؤں گا. سر کل بھی آپ نے جواب دیا ہے خواجہ آصف صاحب نے جو اس حوالے سے کہ کہا جا رہا ہے کہ بیوروکریٹس نے باہر نیشنلٹی لی, پیسے کمائے, اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی رپورٹس تیار ہو رہی ہیں جس میں سیاستدانوں کے نام بھی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ سیاستدانوں کے نام اگر ہوں گے تو یہ 1 سال تو ہوئی ہے حکومت بنی ہے, اور اگر مرکزی اپنی ہی سیاستدانوں پہ تو یہ وار نہیں کر سکیں گے, کیونکہ حکومت اس طرح بنی ہے اور قائم ہے. ان کو اپنے لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ویسے ہی خبر ہے. البتہ جو بیوروکریٹس ہے, میں یہ بتا سکتا ہوں کہ موجودہ وقت میں بیوروکریٹ سب سے مضبوط لابی بن کے ابھری ہے گورننس کے معاملات میں, اور بڑا ہی ناجائز غلط استعمال کر رہے ہیں اپنے اختیارات کا. خواجہ آصف صاحب درست کہتے ہیں, مجھے بھی اس کا علم ہے کہ بہت سارے بیوروکریٹس نے جہاں 2 شہریت حاصل کی ہے وہاں پرتگال میں جو ہے فارم ہاؤسز بکتے ہیں. $1 ملین کا فارم ہاؤس آپ خریدتے ہیں, 2 سالوں میں وہ اپنی قیمت چکا دیتا ہے. بہت سارے پاکستان کے بیوروکریٹس ہیں. اس میں ایک آفیسر FIA کا رہا ہے بہت بڑا, اس نے بھی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. ایک IG پولیس رہے ہیں. یہ مجھے اپنی ذات کی حد تک یہ معلومات ہے. اچھا سر, ایک پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے, ابھی جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے, ان کی حکمت عملی کے بارے میں کیا کہیں گے خان صاحب؟ کبھی فائنل کال اور کبھی بڑا سرپرائز دیں گے اور ہوتا کچھ نہیں ہے, تو آپ لوگوں کا جو ورکر ہے وہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہو رہا؟ کیا خیال ہے, یہ تحریک کو نقصان ہو رہا ہے؟ یہ جو احتجاج کی پالیسیاں جو نام رکھے کہ جی یہ حتمی کال ہے, پھر مکمل حتمی کال ہے, پھر پیک ڈے کی کال ہے, وہ سارے گزر گئے, ہوا کچھ نہیں. دیکھیے آپ نے ہر ایک, وہ کہتے ہیں نا تمام انڈے ایک ہی باسکٹ میں نہیں ڈالنے ہیں. آپ نے ایک تحریک کا اعلان کرنا ہے. تحریک جو ہے, جس تحریک کے نتیجے میں خان کی آزادی ہو سکتی ہے, وہ تحریک جو ہے مرحلہ وار چلے گی. کم از کم اس تحریک کو پیک تک پہنچنے میں 2 سے 2.5 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے. البتہ 1 مہینہ اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی. اور یہ تحریک جو ہے اگر اسلام آباد پہ منتج ہوتی ہے تو پاکستان بھر کے قافلے آتے ہیں, تو پھر یہاں پہ دیکھا جائے گا کتنا عرصہ ہمیں ادھر دھرنا دینا ہوتا ہے, بیٹھنا ہوتا ہے. لیکن یہ تحریک جو ہے مرحلہ وار چلے گی, یہ 1 دن کی بات نہیں ہو سکتی. تو ابھی تک کمی کس چیز کی ہے؟ سنک نہیں ہے لیڈران آپس میں, کیا پرابلم کس چیز کا؟ سنک نہیں ہے, کیا عادت کیا نہیں ہے نا, اسٹریٹجی کیا ہے؟ ابھی یہ جو 5 اگست کو تحریک چلی ہے, کوئی اسٹریٹجی کسی کو سمجھ آئی؟ خان نے تو بتایا تھا کہ تحریک چلائے. اب یہ بات ایک ہی ثوابدید پہ چھوڑ دی تھی کہ یہ اس تحریک کو کس طرح عملی جامہ پہناتے ہیں, کس طرح نتائج حاصل کرتے ہیں. جب آپ نتائج حاصل نہیں کر سکتے تو آپ کی تحریک ناکام ہوتی ہے. انہوں نے 5 اگست کو اپنے علاقوں میں جلسے کیے. MNAs ادھر تھے, یہاں پہ بھی کوئی ان کو ڈھونڈ رہا تھا کہ یہاں کیوں نہیں آئے. یعنی پارٹی میں جو ہے وہ لیک کر رہی ہے اب اسٹریٹجی, کوئی موبلائزیشن کی کوشش نہیں, کوئی انہوں نے موٹیویشن نہیں کی. تو لہٰذا اس طرح کی اگر تحریکیں چلائیں گے تو 14 اگست کی تحریک بھی یہی ہے. مروہ صاحب 5 اگست کو پارلیمنٹ ضروری تھا یا تحریک میں جانا ضروری تھا؟ دیکھیں 5 اگست کو یہ فیصلہ تھا کہ تمام MPAs, MNAs, سینیٹرز اپنے حلقوں میں جا کے عوام کو نکالیں گے. تو لہٰذا یہ تو بات نہیں بنتی ہے کہ 5 اگست کو آپ یہاں آ کے اسمبلی اٹینڈ کریں. اور جو ادھر آئے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو اڈیالہ جیل بلایا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے, اور ڈیوائیڈ کیا. کچھ لوگ جو ہیں اس خیال سے آئے کہ ہم نے اڈیالہ جانا ہے,
کچھ کو جو ہے یہ دروازہ بند کرنے کا فائدہ ملا. اچھا سر اگر اڈیالہ ہی جانا تھا 5 اگست کو تو پارلیمنٹ پاکستان تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ نااہل ہو رہے ہیں ان کی سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا ہوگا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے. آپ اپنا سیاسی نظریہ کیا سمجھتے ہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ میرا خیال ہے نہیں. دیکھیے سیٹوں کی تو اب کوئی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں لوگ یہ جس فیصلے کی بنیاد پہ ہوئے ہیں وہ نہ کس فیصلہ ہے وہ اسٹینڈ نہیں کرے گا, ٹینیبل نہیں ہے. تو لہٰذا ضمنی الیکشن ہوں گے ہی نہیں. یہ پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا سارا؟ نہیں سپریم کورٹ میں نہیں جائے گا. یہ جائے گا متعلقہ اپیل کورٹس میں جو کہ لاہور ہائی کورٹ بنتی ہیں فوجداری اپیل کے لیے. جہاں تک الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے وہ ہر اس علاقے میں چیلنج ہو سکتا ہے جہاں سے متاثرہ ایم این اے تعلق رکھتا ہے. اگر کوئی کے پی سے تعلق رکھتا ہے جس طرح عمر ایوب خان ہے یا شبلی فراز صاحب ہیں تو وہ اس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ 5 اگست کو بلایا تو احتجاج کے لیے گیا تھا, احتجاج کی کال تھی تو پارلیمنٹ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹ اڈیالہ جاتے نا جو آئے تھے. آپ کی کیا رائے ہے اس بات؟ سر ماضی میں جن پی ٹی آئی رہنماؤں پہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ کمپرومائز ہے, دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اب وہ نائل ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ لکھ لو, کوئی نام نہیں ہوگا. یہ ویسے ہی غلط تصور ہے, غلط پریزنٹیشن ہے. کوئی نااہل ہوگا, یہ سب واپس آئیں گے انشاءاللہ اور زیادہ سے زیادہ 4-5 دنوں کی. صاحبزادہ حامد رضا عمران خان صاحب نے اطمینان کا اظہار کیا, بڑے خوش ہوئے ہیں, ان کی بہنوں نے باہر آ کے کہا, لیکن کچھ جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ احتجاج ناکام ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ احتجاج تو آپ نے دیکھ لیا نا, پہلے کے احتجاج بھی آپ نے پی ٹی آئی کے دیکھے تھے. پی آپ ٹی کے آئی دور میں تو بہت بڑے احتجاج ہوئے. تو دیکھیے اگر ہم بے سے بہتر نہیں کر سکتے ہیں, اگر کم سے کم تر ہو جاتے ہیں تو احتجاج ناکامی کہلایا جائے گا. دیکھیے میں پوری ایمانداری کے ساتھ, کوئی میری بدنیتی نہیں ہے. میں دل سے چاہتا ہوں پی ٹی آئی کامیاب ہو. میں دل سے چاہتا ہوں ان کے احتجاج جو ہیں وہ خان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے آسانی کی سبیل اور طریقہ نکالیں. لیکن میں غلط طور پہ ان کی ہاں میں ہاتھ نہیں ملا سکتا ہوں کہ ہاں ایسا تیر مار دیا. کوئی احتجاج جو ہے کامیاب نہیں ہوا. اور اس دفعہ تو دیکھیں مزے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے کوئی راستے نہیں روکے, نہ ناکے لگائے, کھلی چھوٹ دے دی تھی. ایسے حالت میں تو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور ایسا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے تھا تاکہ آئندہ ماضی میں ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا تھا ہر وقت راستے بند ہوتے, دفعہ راستے کھلے تھے, فائدہ اٹھا لیتے اور بڑی مطلب ہے کہ ایک جمع غفیر جمع کرتے. پنڈی اسلام آباد میں کوئی نظر ہی نہیں آیا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو کیوں ڈی سیٹ کیا گیا؟ ان کے ساتھ ہوئی تھا 2024 میں ہوا تھا اور 9 مئی والا انسیڈنٹ 2023 کا. بس آج کل ویسے جس پہ پی ٹی آئی کا سایہ بھی پڑ جائے نا اس کے پیچھے جنات آ جاتے ہیں. تو آپ